السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کوئی میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ، میں تو دیکھتا تھا کہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ایسا اس لیے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی۔ یہ ہے اللہ کی آیت، اس میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو تو نے اس کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی آج تجھ کو بھلا دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 25، 26، 124، 125، 126۔ جو اللہ کی نصیحت، جو یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، ساری باتیں نصیحت ہے یہ قرآن، تو اس کی نصیحت سے جو منہ پھیرے گا، نہیں مانے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، تو اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ سمجھے آپ؟ مشقت، تکلیف، مصیبتیں، اللہ کا عذاب، پنشمنٹ سب آئے گی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرے تو سزا ملے گی، دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ سمجھا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میری نصیحت پہ عمل کرنا۔ سمجھا آپ؟ سورہ عبس میں ہے 23 نمبر کی آیت میں، اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ کا حکم ادھر ہے، تو اللہ نے جو نصیحت کیا، جو حکم دیا ہے اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ سورہ عبس میں 23 نمبر کی آیت میں، تو عمل، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے، نہیں کیے تو دنیا میں تکلیفیں آئیں گی۔ ابھی اللہ فرما رہے اللہ کی حکم پہ عمل نہیں کیے تو تکلیفیں آئیں گی، نافرمانی کی اللہ کی تو تکلیفیں آئیں گی۔ یہاں علی مفتی آپ لوگ کو وظیفہ دے دیے، پکڑا دیے، یہ سورہ پڑھو، سورہ بقرہ، تو یہ کام ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ پڑھو تو گھر میں شیطان نہیں آئے گا، سورہ یہ پڑھو تو وہ کام ہو جائے گا، سورہ مزمل پڑھو تو وہ کام ہو جائے گا، سورہ یہ پڑھو تو دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ سب جاہل گمراہی باتیں ہیں۔ سمجھا؟ جتنا بھی وظیفے کے بارے میں باتیں کر رہے لوگ، قرآن کی یہ سورہ کی یہ فضیلت، وہ سورہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ سورہ یاسین پڑھ لو تو روح آسانی سے قبض ہو جائے گی، یہ سب گمراہی بات ہے۔ سمجھا؟ نافرمانی کیے تو روح سختی سے نکلے گی۔ سمجھا؟ اب انکار کرنے والے کی روح سختی سے نکلے گی، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ منہ سے انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے عمل سے انکار کرنا۔ منہ سے ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور لے رہے لون، انٹرسٹ، تو بیاج، بینک سے لون، تو ہم مانتے قرآن کو، اللہ کو مانتے، اللہ کی بات کی نافرمانی کر رہے، اور بعد میں سوچ رہے کہ وظیفہ پڑھ لو کام ہو جائے گا۔ وظیفہ کی جتنی بھی روایت ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، سب جھوٹی اور گڑی ہوئی باتیں۔ اللہ جو بتا رہے کہ نافرمانی کیے تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، سورہ طٰہٰ 124، تنگ ہو جائے گی دنیا کی زندگی، اور تم یہاں نافرمانی کر رہے ہو تو تنگ ہوئے گی نا زندگی، تو وظیفہ پڑھنے سے غائب ہو جائے گی۔ نافرمانی کرتے رہو، وظیفہ کیا تمہارا بیڑا پار کر دے گا؟ کون بولا؟ نہ اللہ فرما رہے، نہ نبی کی سنت ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ وظیفہ جپنا رٹنا، سمجھا؟ اب اتنے بار پڑھ لو، 4 کول پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، آیت الکرسی پڑھ لو، وہ ہو جائے گا، سب گمراہی بات ہے۔ سمجھا؟ سب تعویذ کی شکلیں ہیں۔ سمجھا؟ تعویذ شرک ہے، یہ وظیفہ ہے نا، یہ سب تعویذ کی شکلیں ہیں، یعنی یہ پڑھو تو وہ کام ہو جائے گا، تمہارے کو حفاظت کر رہا ہے یہ سب چیز سے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کا عذاب وظیفہ روک لے گا؟ آپ جب نافرمانی کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا، پنشمنٹ، دنیا کی زندگی تنگ، تکلیفیں آئے گی، کاروبار بزنس ٹھپ ہو جائے گا، نہیں چلے گا، لاس ہوئے گا، تو کیا اللہ کی عذاب، یہ جو پنشمنٹ آئے گا تو وظیفہ روک لے گا؟ کہیں لکھا ہے پورے قرآن میں ایسا کہ سورہ پڑھو تو وہ کام ہو جائے گا، اس سورہ پڑھو تو لڑکا مل جائے گا، اس سورہ پڑھو تو جو مانگو گے پوری ہو جائے گی؟ یہ سورہ اتنے بار پڑھو گے تو آج کل تو عجیب عالم مفتی چیٹر لوگ گمراہ، یہ سورہ اتنے بار پڑھ لو تو گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جائے گا، بولو کام پہ جانے کی ضرورت نہیں، سورہ پڑھ لو گھر میں پیسہ آنے لگے گا۔ ارے جاہلو، اللہ کے اطاعت پہ انعام ہے، اللہ کی فرما برداری پہ دنیا کی زندگی بہترین گزارے گا اللہ تعالیٰ۔ سمجھا؟ اللہ کی نافرمانی میں تکلیف ہے،
اللہ کی فرما बरदारी में راحت ہے, دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی نیک عمل کیے تو. اور برے عمل اللہ کی نافرمانی, اللہ کے حکم کے خلاف دنیا میں زندگی گزاریں گے تو تکلیفیں مصیبتیں سب آئے گی. وظیفہ یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں نا آپ کو, سب گمراہی بدعت, سمجھا آپ, سیدھا جہنم. جتنے لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا یہ سوچ کے کہ اتنے بار یہ پڑھو تو وہ کام ہوگا, اتنے بار یہ پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا, وہ کام ہو جائے گا, مصیبت دور ہو جائے گی, تکلیف نہیں آئے گی, یہ سورہ پڑھو وہ سورہ پڑھو, اتنے بار پڑھو, سب لوگ گمراہی اور جہنم بدعت. ہر وہ کام جو نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا عمل, اور تم کر رہے ہو عالم مفتی کے کہنے پہ, سیدھا جہنم بدعت قرار پاتی. کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سوچ لو آپ کب خوب دے رہے عالم مفتی آپ لوگ کو جھانسا, آپ بھی چکمے میں آئے. آسان بات قرآن کی, اللہ کی بات آسان بات اس میں لکھی ہے کہ اللہ کی یہ باتوں پہ چلو تو دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی. اللہ کی بات آسان, نیک کام کرو اللہ کے مطابق, مصیبتیں تکلیفیں نہیں آئیں گی. اللہ کے خلاف عمل کرو گے, اللہ کی نافرمانی کرو گے تو مصیبتیں تکلیفیں آئے گی. ایک دم آسان بات ہے, سیدھی سیدھی بات. نیک کام کرو اللہ کی تکلیف پنشمنٹ دے گا. اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تکلیف پنشمنٹ. گھر میں بھی ماں باپ بچے کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں نا, یہی طریقہ. نافرمانی کرتا بچہ مستی تو مارتے سٹا تاڑ, کوئی چیز لا کے نہیں دیتے, ہے نا. وہی بچہ اچھا کام کرے گا, حکم مانے گا ماں باپ کا, اچھا پڑھے گا, اچھا کام کرے گا تو اس کو چیز لا کے دیتے, سائیکل لا کے دیتے, پیسہ, ٹافی, چاکلیٹ, گاڑی, ہر چیز دیتے نا. سیدھا اللہ کا بھی ایک دم آسان سیدھا طریقہ ہے. قرآن میں بتایا گیا نا یہ طریقہ. نافرمانی پہ تکلیف آئے گی, مصیبت, دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی, اور آخرت میں جہنم ایک دم. اور اطاعت کرے تو خوب کھاتے. اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ اطاعت کرتے تو خوب کھاتے, ہم آسمان سے ان کے لیے خوب پانی برساتے. تو اطاعت کے انعام ہے, دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں جنت. اور نافرمانی میں دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں جہنم. یہ آپ سورہ جن آیت نمبر 23 میں اللہ فرمائے نا, جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا, اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. سورہ جن آیت نمبر 23. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی کرے گا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. چاہے کلمہ پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا ہو, نماز روزہ کرتا ہو, آدھا کام مان رہا ہے اور آدھا نافرمانی, نماز روزہ حج کر رہے, کفر شرک کر رہے. اللہ بول رہا مجھ کو پکارو تو رسول اللہ کو اور علی کو پکار رہے مدد کے. اللہ بول رہا ہے مجھ سے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سمجھا آپ دوسرے کو پکارے, نافرمانی ہوئی نا, سیدھا جہنم. سوچو آپ, اللہ فرما رہے سود لینا دینا سب حرام. نبی نے فرمایا سائن کرنے والا, وٹنس, گواہ, وٹنس لگتا ہے نا لون لینے کے ٹائم, وہ بھی جہنم میں, کیونکہ وہ غلط کام میں ہاتھ ڈالا نا, مدد کیا, وٹنس گواہی دیا غلط کام میں. اللہ فرما رہا ہے گناہ کے کام میں مدد مت کرو, گناہ کے کام میں شامل مت ہو, مدد مت کرو. سورہ مائدہ میں دیکھو آپ آیت نمبر 2 میں. تو گناہ کے کام میں مدد کیا نا, سود لینا دینا بینک کا حرام. لوگ لے رہے ایک دم عالم مفتی کے کہنے پہ, عالم مفتی کو رب بنائے بیٹھے, علماء کو رب بنایا. سورہ توبہ آیت میں 31 میں ہے نا. اللہ کی بات پہ نہیں چل رہا, اللہ کی بات پہ چلنا یہ اللہ کی بات ہے قرآن میں. اللہ کی بات پہ چلنا, اللہ کو رب بنانا. علماء کی بات پہ چلنے کا مطلب علماء کو رب بنانا. علماء کی کوئی مورتی بنا کے یا علماء کی کوئی پوجا پاٹ نہیں کرتا, ان کو سجدہ نہیں کرتا علماء کو, ان کی باتوں پہ چلتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی باتوں پہ چلنا, ان کو رب بنانا ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا علماء کی باتوں پہ اگر تم چلیں گے, جو اللہ کے خلاف بول رہا ہے علماء عالم, ان کی باتوں پہ چلو گے, وہ اللہ کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. ایسے معلوم پڑے گا ہم کو اللہ کے خلاف ہے وہ بات. قرآن کے خلاف اگر ہے تو قرآن اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات کے خلاف اگر عالم بول رہا ہے سمجھ جاؤ اس کی پیروی کیے تو علماء کو رب بنا ہے. نہیں چل رہا, علماء بول رہا ہے لے سکتے ہیں مجبوری میں لون,
हर किसी को दे रहे, मजबूर कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ ऐश करने के लिए, आराम के लिए ले रहे, समझे आप। लोन सबसे बड़ा गुनाह, जंग का ऐलान अल्लाह फरमा रहे। हम वही आलिम मुफ्ती स्कॉलर सब गुमराही खा रहे नहीं ना, हम दे रहे, खिला रहे, लोन लेके उसको दे रहे पैसा, हम नहीं खा रहे ना, किसी को पैसा देके हम नहीं उन पैसे पे पैसा कमा रहे, हम तो कर्जा ले रहे और दे रहे, तो लेना देना दोनों हराम है। उसने गुनाह का काम तो कर रहा है ना, बैंक वाला सूद खा रहा है, गुनाह का काम कर रहा है ना, तो आप उसके काम को फरोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसकी कारोबार उसका चला रहे हैं। बैंक आप लोग की उससे चलती है, ये तो नहीं चले। जितनी भी बातें वजीफे की सब गुमराही है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा, वजीफा पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, समझे आप, कुछ कबूल नहीं। पैगंबर भी नाफरमान लोग के लिए दुआ करे तो अल्लाह कबूल नहीं करता, नाफरमान लोग के लिए पैगंबर भी दुआ करे तो कबूल नहीं करता, क्योंकि वो लोग नाफरमान है। सूरह तौबा आयत नंबर 80, ये देख लो आप, सब आप पढ़ते नहीं तो आपको पता ही नहीं है, आप लोग के ध्यान में नबी की दुआ रद्द नहीं करता अल्लाह, पैगंबर की दुआ नहीं रद्द करता। अरे भाई कौन बोला आप, खाली मुफ्ती के चक्कर में भटक रहा है। कुरान में देखो 70 मरतबा भी पैगंबर दुआ करेंगे तो नहीं माफ करेंगे। अल्लाह की बात के आगे कोई दखल नहीं, अल्लाह के हुक्म में कोई शरीक नहीं, अल्लाह करता ही नहीं अपने काम में किसी को शरीक। फरमा दिया अल्लाह ने, ए नबी फैसले में आपको कोई अख्तियार नहीं, अल्लाह के फैसले में आपको कोई अथॉरिटी नहीं, दखल देने की इजाजत ही नहीं। सूरह कहफ में भी अल्लाह फरमाया वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। तर्जुमे तो पढ़िए, सब नेक अमल करिए कुरान के मुताबिक, ये सब अल्लाह की नसीहत है, अल्लाह की नसीहत पे अमल करिए, समझे आप। नेक अमल करे तो जन्नत, बुरे अमल किए, अल्लाह के खिलाफ अमल किए तो जहन्नम, समझे। वाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।